کو میں وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں, حقیقت کے ساتھ بتا رہا ہوں. ان کا جو اصل تعلق ہے نا وہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں, وہ سن لیں. لیاقت علی چٹھا صاحب کا جو اصل تعلق ہے وہ ہے کس کے ساتھ جناب. آرمی نے جتنا سیکھا ہے نا, جتنا سیکھا ہے مارشل لا سے, تو کم از کم وہ بچے آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ لڑائی چھڑانے کے لیے پھر ایک بڑا آتا ہے درمیان کے اندر, وہ آ کے کہتا ہے چلو. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو میاں ولاگس. تو جناب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو جناب الیکشن 2024 جو کہ ہے وہ پوری طرح سے متنازع بن چکا ہے, متنازع بن چکا ہے جناب, بالکل بن چکا ہے. اور اس کے اندر جو آ کے چھکا مارا ہے متنازع الیکشن کو مزید بنانے کے اندر جناب, وہ ہے لیاقت علی چٹھا صاحب, کمشنر راولپنڈی, جو کہ کل سے آپ نے دیکھا ہوگا جناب بہت زیادہ میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں جناب. انہوں نے آ کے جناب چھکا مارا ہے جناب. وہ آئے تھے پی ایس ایل کا پنڈی کے اندر جو تھا, وہ کل پی ایس ایل کا افتتاح تھا لاہور کے اندر, لیکن اس حوالے سے وہ پریس کانفرنس کرنے آئے تھے راولپنڈی کے اسٹیڈیم کے اندر جناب پی ایس ایل کو لے کے. تو جناب اس پریس کانفرنس کو لے کے جناب انہوں نے پی ایس ایل کو تو جناب ایک طرف رکھ دیا, انہوں نے جناب آگے چھکا مارا. انہوں نے کہا جی آج صبح میں اٹھا ہوں, فجر کی نماز پڑھی ہے اور میرا جناب اس کے بعد خودکشی کا دل کیا ہے, لیکن وہ بھائی نے ارادہ ترک کر دیا. پہلے انہوں نے کہا جی میں سوچوں گا, میں اپنی عوام کو جا کے سچ بتاؤں گا, حقیقت بتاؤں گا, اور اس کے بعد میں شاید کر لوں گا. پتہ نہیں ابھی تک کی ہے کہ نہیں کی. بہرحال تو جناب انہوں نے جناب وہ جناب آ کے پریس کانفرنس کرکائی ہے. انہوں نے جناب کہا کہ میں سکون سے مرنا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں ساری چیزیں کھول کے رکھ دینا چاہتا ہوں. میں نے ہارنے والوں کو 70 ہزار کی لیڈ دلوائی ہے جناب, جو ہار رہے تھے ان کو میں نے جتایا ہے 70 ہزار ووٹ دے کے. تو لیکن معذرت کے ساتھ میں نے تھوڑی بہت جہاں تک دیکھی ہیں چیزیں, تو جناب پنڈی کے اندر جتنے بھی امیدوار جیتے ہیں نا پی ٹی آئی کے امیدواروں سے, پہلے آپ کو یہ چیز بتاتا جاؤں کہ پنڈی کے اندر جو تھا وہاں پہ سارا کلین سویپ کیا تھا نون لیگ نے. پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں, ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی ممبر نہیں جیتا کہیں پہ بھی, ٹھیک ہے. اور یہ ڈائریکٹ جو اٹیک ہے انہوں نے جناب کیا ہی نون لیگ پہ ہے, پی ایم ایل این پہ. یہ تو بات آپ کلیئر کر لیں ذہن کے اندر اپنے, ٹھیک ہے. دوسری بات جناب, میں نے جب یہ دیکھا تھوڑا بہت رزلٹ ادھر کے حلقوں کا, تو یہ جناب فرما رہے تھے 70 ہزار کی لیڈ میں نے دلائی ہے ہارنے والوں کو. تو معذرت کے ساتھ وہاں پہ جتنے بھی امیدوار جیتے ہیں, حنیف عباسی صاحب کو آپ دیکھ لیں, یا 2-3 اور نام ہیں بڑے بڑے. تو جناب اسلام آباد کی بھی جو 2 سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے جتنے زیادہ امیدواروں سے ہارے ہیں, اس کے اندر صرف ڈفرینس جو تھا نا جیت کا 5 سے 4 ہزار کا ڈفرینس ہے. تو یہ جناب فرما رہے ہیں جی میں نے 70 ہزار ووٹوں کی لیڈ دلائی ہے, جو ہے وہ ہارنے والوں کو, نون لیگ کے ممبرس کو. نون لیگ کا خیر نام تو نہیں لیا, لیکن پتہ چل رہا ہے یار وہاں سے نون لیگ ساری جیتی ہے. تو آئی ڈونٹ نو اس کے اندر کتنی حقیقت ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ تو انکوائری ہونی چاہیے, اس کے اوپر انکوائری بیٹھنی چاہیے. کافی ہائی لیول کا یہ الزام ہے, لیکن جناب ایسے سارے معاملے کے اندر جناب ایک نئی بحث چھڑ گئی. کچھ لوگ جناب یہ لیاقت علی چٹھا صاحب جو ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ جناب جوڑ رہے ہیں اپنا ملک ریاض صاحب سے, بیریا ٹاؤن والے. کچھ لوگ جناب ان کا تعلق جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں الرحمان والوں سے, جو الرحمان ہاؤسنگ سوسائٹی والے ہیں. تو جناب کچھ لوگ ان کا تعلق جناب جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں, کچھ ایجنسیوں کے سابقہ بندوں کے ساتھ, کچھ جناب لگے ہوئے ہیں کچھ حاضر بندوں کے ساتھ جوڑنے میں, اپنے سرکار جو ہوتی ہے ہماری بڑی والی, ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ, آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو جناب ان کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے ان میں سے. یہ آپ کو میں وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں, حقیقت کے ساتھ بتا رہا ہوں. ان کا جو اصل تعلق ہے نا وہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں, وہ سن لیں. لیاقت علی چٹھا صاحب کا جو اصل تعلق ہے وہ ہے کس کے ساتھ جناب. جی جناب لیاقت علی چٹھا صاحب جو سب سے زیادہ جن کا تعلق رہا ہے پچھلے ادوار میں, آپ کہہ لیں جو گزرے وقت کے اندر, وہ جناب ان کا سب سے زیادہ تعلق رہا تھا جناب حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ. ان کا حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ بہت ٹائم انہوں نے اسپینڈ کیا, مطلب کہ ان کے فرنٹ مین ایک قسم کے سمجھے جاتے تھے یہ. تو جناب اس دوران ان کو کافی زیادہ ٹھیکے شیکے بھی ملے ہوئے ہیں, کافی معاملات ہوئے ہیں. لیکن یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2018 سے پہلے کا, جب نون لیگ کی گورنمنٹ چینج ہونی تھی, نواز شریف پنامہ وغیرہ جب چل رہا تھا, اس سے پہلے کی سٹوری ہے. یہ ان کے فرنٹ مین تھے. تو جناب اس کے بعد جب حالات و معاملات چینج ہوئے, ان کو جناب کمشنر گجرات لگایا تھا, ان کو ادھر پرویز لائی کے گھر کے اندر, جناب پرویز لائی وغیرہ کو انہوں نے بہت تنگ کیا تھا اس ٹائم کے اوپر. تو اس کے بعد جناب خیر جب حالات و واقعات بدلے, تو پرویز لائی اور مونس لائی وغیرہ کے ساتھ جناب ان کی صلح کروائی تھی کسی اینکر نے, نیوز اینکر نے. تو وہ جناب وہ صلح کروانے کے بعد جناب ان کے معاملات کچھ اچھے چلے, یہ اچھے بچے بن گئے تھے کاف لیگ کے اور کافی کلوز ہوتے گئے. اس کے بعد جناب ان کا الجلیل گارڈن والے جو ہیں, ان کی جناب جو ان کے ساتھ بھی کافی تعلقات ہیں, جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں. لیکن ان کا الجلیل گارڈن والوں کے ساتھ یہ تعلقات ہیں کہ ان کے جو بیٹے کی شادی ہے وہ ان کی بیٹی کے ساتھ ادھر بیائی ہوئی ہے. تو کچھ ایسے معاملات ہیں, خیر ہمیں ان چیزوں سے کچھ نہیں لینا دینا. تو ان کا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کل ان کے جو زیادہ تعلقات ہیں نا وہ مونس لائی کے ساتھ ہیں. اگلی گل تسی سمجھ رہے ہو.
ٹھیک ہے، میں کی کہنا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال جناب اس کے سارے واقعے کے اوپر جناب جو ہے نون لیگ والے جو ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں اس بندے کو، اور جناب پی ٹی آئی والے ان کو اپنا ہیرو مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھا ضمیر جاگ گیا ہے. تو پائن کا ضمیر جاگتے جاگتے ویسے 9 دن لگے ہیں تو جاگ گیا. بہرحال جیسے بھی ہے تو ضمیر جاگتے ہیں تو پھر میں اپنے پی ٹی آئی والے دوستوں سے کہوں گا کہ جناب ضمیر ان کے بھی جاگتے ہیں جو آپ کے خلاف بولتے ہیں، جیسے کہ خاور مانی کا، پھر جیسے وجیہالدین، اور جیسے کہ وہ اپنا اکبر ایس بابر، اور بھی بڑے بے شمار نام پڑے ہیں یہاں پہ یار آپ کے جو چھوڑ کے گئے ہیں، جن کو آپ لوٹا لوٹا بھی کر دیتے ہیں. فیاض الحسن چوہان جیسے بھی لوگ ہیں، پھر اور بھی بہت زیادہ ضمیر ان کے بھی جاگتے ہیں جناب، اگر ان کا ضمیر لیاقت علی چٹھا صاحب کا ہے. تو بہرحال جناب تو فی الحال سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہے، مینڈیٹ کسی کے پاس کلیئر نہیں ہے، گورنمنٹ کون بنائے گا، کون ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے فیوچر کا، کچھ پتہ نہیں. اور جناب یہ کسی ملک کے اندر نہیں ہوتا، یہ صرف پاکستان کے اندر یہ سب ہوتا ہے، جو اس ٹائم کھچڑی پکی ہوئی ہے، جو اس ٹائم تماشا چل رہا ہے. تو یہ کب تک چلتا ہے، یہ کب تک معاملات سمٹتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور اگر یہ نہ سمٹے معاملات تو ڈر ہے کہ ہمیں ان قریب یہ آواز نہ سننی پڑ جائے میرے عزیز ہم وطنوں. سمجھ رہے ہیں آپ، ہمیں بوٹوں کی آہٹ سنائی تو دے رہی ہے بڑی دور سے بیٹھ کے، لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ وہاں تک پہنچ پائیں جو معاملات ہمارے سویلینز نے، ہمارے سیاستدانوں نے پیدا کر دیے ہوئے ہیں، جو حالات پیدا کر دیے ہوئے ہیں. حالات بہت ہی نازک ہیں، کافی زیادہ ہلکے جو ہیں اس ٹائم بات کر رہے ہیں کہ جناب اس ملک میں مارشاء اللہ لگنے جا رہا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے. تو حالات بہت نازک ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں. لیکن ایسے کے اندر میں اپنا ذاتی اوپینین دوں تو ہماری آرمی نے جتنا سیکھا ہے مارشاء اللہ سے، تو کم از کم وہ اس طرف تو کبھی نہیں آنے لگے. ٹھیک ہے، یہ جتنا آپ اس ملک کے ساتھ کر چکے ہیں نا اب تک 2018 سے لے کے اب تک، تو انہوں نے آنا ہوتا تو کافی موقع سے ان کے پاس آنے کے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں لا چکے ہوئے ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا کوئی بھی کام کرنے کا. لیکن مجبور کرو گے تو پھر لازمی ہے کہ وہ تو آئیں گے. بڑے جب چھوٹے نئی بات کو سمجھ رہے بچے ضد کر رہے ہیں. اب کرکٹ میچ کھیلنے سے پہلے ایک دوسرے کو باری دینے سے پہلے وہ کہہ پہلے میں باری لوں گا، وہ کہہ رہے نہیں پہلے میں. اور جب پھر فیصلہ نہیں نہ ہوتا، پھر ایک بڑا، جب وہ بچے آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ لڑائی چھڑانے کے لیے پھر ایک بڑا آتا ہے درمیان کے اندر، وہ آ کے کہتا ہے چلو آؤ میں تمہارا ٹاسک کرواتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ نوبت نہ آنے دیں، یہ تھوڑی سی اپنی مچوڑنیس دکھا لیں تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. نہیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو آئے گا فیصلہ کرنے کے لیے. تو امریکہ تک کو تو آپ بلا رہے ہیں، لیکن پھر گھر کے اندر سے بھی کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے. جب وہ آئے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوگا. لیاقت علی چٹھا صاحب کی وجہ سے جناب جو نون لیگ کا اس ٹائم میڈیا سیل ہے جناب، وہ کافی زیادہ باولا ہوا پڑا ہے. میں دیکھ رہا تھا ابھی سوشل میڈیا کے اوپر، تو جناب وہ کافی زیادہ لتاڑ رہا ہے سارے صحافیوں کو جو ان کے خلاف بول رہا ہے. تو اسپیشلی حامد میر صاحب کی بڑی زیادہ شامت آئی ہوئی ہے جناب. حامد میر صاحب کو جکرا ہوا ہے ہر طرف سے. تو اس کے اوپر آج مریم اورنگزیب نے آ کے ایک وہ کہتے ہیں نا کھچ بھی مار دی. مریم اورنگزیب نے آ کے کہا جی کہ آپ حامد میر صاحب بڑے اچھے صحافی ہیں، آپ ان پہ تنقید کر سکتے ہیں لیکن سوشل میڈیا ٹویٹر پہ نہیں. یار ایک ہی مطلب ہے یار، ٹویٹر دے ہوتے کیوں نہیں؟ کیا مطلب تھا اس بات کا، آپ ہی بتا سکتے ہیں بہتر. آپ کا کیا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ملک کا پرائم منسٹر کون بننے جا رہا ہے؟ ہمارے ملک کے حالات کدھر کو جا رہے ہیں؟ جو باتیں میں کر رہا ہوں آیا کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا؟ آپ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کمنٹس کے اندر. مجھے دیجیے گا اجازت، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن دبا دیں. اللہ حافظ.